السلام علیکم دوستوں، میرا نام ثنا ہے اور میری عمر 35 سال ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اپنی زندگی کی کہانی بیان کرنے لگی ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ میرا نام ثنا ہے، میں بہت خوبصورت ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، مگر میری ان تمام خوبیوں پر میری چھوٹی بہن سائرہ نے گرہن لگا دیا تھا۔ میں بھی پیاری تھی لیکن وہ سب سے زیادہ حسین تھی۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ اگر سائرہ نہ ہوتی تو ثنا کے حسن کا کوئی بھی مقابلہ نہ کر پاتا۔ لوگوں کی یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش سائرہ نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں اسکول کالج میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ پر فخر کرتے تھے۔ رشتہ داروں کو بڑے خوش ہو کر بتاتے تھے کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہوں، اپنی بیٹی پر فخر کرتے تھے۔ مگر اب سائرہ میری جگہ لینے لگی تھی، کلاس میں فرسٹ آنے لگی تھی۔ یہاں بھی اس نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب میرا ذکر بہت پیچھے چلا گیا تھا، بس ہر جگہ اسی کا نام لیا جاتا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کاش سائرہ کہیں دور چلے جائے جہاں اس کے ساتھ میرا کبھی سامنا نہ ہو۔ آہستہ آہستہ میرا دل میں اس کے لیے اس قدر نفرت اور غصہ بھر گیا کہ اس کے مرنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ میں اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا کرتی تھی، اس کو ہر بات پر ڈانٹتی تھی، مگر وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ مجھ پر جان دیتی تھی، میرا بڑا احترام کرتی تھی، ہر وقت باجی باجی کہتی ہوئی میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ اب میں خوش تھی کہ چلو اچھا ہوا، سائرہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ میرے سسرال میں مجھے کوئی سائرہ کی مثال نہیں دے گا، مگر یہاں بھی سائرہ مجھ سے جیت گئی۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا تھا وہ مجھے ناپسند کر کے میری چھوٹی بہن کو پسند کر جاتا۔ بہت بار ایسا ہوا تھا۔ تب میری پھپھو نے کہا کہ پہلے سائرہ کی ہی شادی کر دو، اس کے بعد ثنا کی کر دینا۔ پہلے تو میرے پاپا نہیں مانے، مگر جب امی نے سمجھایا تو پاپا راضی ہو گئے۔ لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں اس میدان میں بھی سائرہ کو بازی مارنے نہیں دے سکتی تھی۔ سائرہ صرف 20 سال کی تھی اور میں اس سے 15 سال بڑی تھی۔ ایسے کیسے وہ گھر بسا لیتی، لیکن اس معاملے میں بھی کسی نے مجھے گھاس نہیں ڈالی، نہ ہی کسی نے مجھ سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا۔ پھر ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا۔ رشتہ تو میرے لیے ہی آیا تھا، لیکن وہ لوگ سائرہ کو پسند کر گئے اور پھر اسی کے لیے ہی وہ رشتہ پکا ہو گیا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا دور چلا، جبکہ میں اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ دن آہستہ آہستہ ایسے گزرنے لگے اور سائرہ کی بارات بھی آ گئی۔ وہ دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر اتنا روپ چڑھا جیسے وہ 14ویں کا چاند ہو۔ میں تو اس کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ سائرہ بولی، باجی میں اچھی تو لگ رہی ہوں۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا تم دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن ہو، مگر میرا دل تمہارے لیے بہت دکھی ہے۔ ممی پاپا کو تمہاری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم جانتی ہو کہ تم چھوٹی عمر کی دلہن ہو۔ ان پر شوہر بہت ظلم کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کم عمر دلہن کو مار پیٹ کر اسے اپنے کنٹرول میں کر لیں گے۔ ایسی لڑکی ساری عمر کے لیے سسرال والوں کے لیے غلام بن کر رہ جاتی ہے۔ صحیح عمر تو 25 سال کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میری بات سن کر سائرہ ڈر سی گئی۔ ڈر کے مارے اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ سائرہ بہت ہی کمزور دل کی مالک تھی۔ وہ بولی، باجی اگر آپ کی شادی ہو جائے گی تو کیا دولہا آپ کو نہیں مارے گا؟ میں نے تیر نشانے پر لگتے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں بولی، نہیں ایسا نہیں ہوتا، میں تو 35 سال کی ہوں، دولہا تو مجھ سے دب کر رہے گا۔ سائرہ نے جلدی سے اپنے سر سے لہنگے کا دوپٹہ اتار کر میرے سر پر ڈال دیا اور بولی، باجی خدا کے لیے آپ میری جگہ شادی کر لیں، میں مار پیٹ نہیں سہ پاؤں گی۔ میں تو 25 سال کی عمر میں ہی شادی کروں گی۔ میں بہانے بنانے لگی، لوگ کیا کہیں گے، اور پھر ممی پاپا کو پتہ لگا تو وہ کیا کریں گے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ بڑی بہن نے چھوٹی بہن کا نصیب چرا لیا۔ سائرہ بولی، باجی لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیں، آپ بس مجھے بچا لیں، میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں تو کیا آپ مجھے اس بات سے نہیں بچائیں گے؟ پھر میں نے ہاں کر دی اور پھر سائرہ نے مجھے شادی والا لہنگا دے کر خود باتھ روم میں جا کر چھپ گئی۔ پھر بارات آ گئی اور میری شادی عدیل سے ہو گئی۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دراصل ہم غریب لوگ تھے لیکن ہماری عزت بہت زیادہ تھی۔ اس عزت کی خاطر ہمارے گھر عدیل کا رشتہ آیا تھا۔ عدیل بہت پیسے والا تھا، دیکھنے میں بھی بہت اسمارٹ تھا۔ میں نے جب عدیل کی فوٹو دیکھی
تو اسی وقت اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا، سائرہ تم نے مجھ سے ہمیشہ میری ہر پیاری چیز چھینی ہے، لیکن اب میں تمہیں اپنی محبت نہیں چھیننے دوں گی، بھلے ہی عدیل میری یک طرفہ محبت ہے۔ عدیل اپنی شاندار حویلی اور کروڑوں کا مالک تھا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ رخصتی سے پہلے میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، بیٹا اپنا حسین چہرہ تو دکھا دو۔ میں ڈر گئی اور میں نے سر ہلا دیا اور جلدی سے بات بنا دی کہ شوہر سے پہلے ساس بہو کو دیکھے تو برا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا رواج ہے۔ میری ساس بھی ڈر گئی۔ رخصتی تک مجھے کسی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھانا پڑا۔ میں عدیل کے لیے سج کر بیٹھی تھی اور خوشی خوشی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے ٹرالی کے گھسنے کی آوازیں آئیں۔ میں گھونگھٹ نیچے لیے بیٹھی ہوئی تھی، سوچا کوئی نوکر کھانے پینے کا سامان لے کر آیا ہوگا۔ میرا تو دل باغ باغ ہو رہا تھا کہ میں حویلی کی مالکن بن کر رہوں گی، نوکر میرے آگے پیچھے ہوں گے۔ تبھی مجھے عدیل کی آواز سنائی دی۔ وہ آہستہ سے بولا، سائرہ کیسی ہو؟ آپ ٹرالی کے پہیوں کی آواز میرے قریب ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرا سر چکرا گیا۔ عدیل بہت خوبصورت ہینڈسم اپنی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے گھونگھٹ اتار کر پھینک دیا۔ عدیل بھی مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ بولا، آپ کون اور سائرہ کہاں ہے؟ میں بولی، عدیل تم لنگڑے ہو، تم اپائنج ہو، تم ہماری پوری زندگی اپنی سی ویل چیئر پر گزار دو گے۔ ہم دونوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ تو چپ ہو گیا لیکن میں چیخیں مار کر رونے لگی۔ عدیل بہت ہی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس بولی، کیا ہو گیا ہے بہو، کیوں رو رہی ہو؟ دروازہ تو کھولو۔ میں غصے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اب میری ساس کی بھی وہی حالت تھی جو عدیل کی تھی۔ میری ساس بولی، تم کون ہو اور سائرہ کہاں ہے؟ تم تو شاید اس کی بڑی بہن ہو۔ میں روتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہے؟ ہم سے یہ کیوں چھپایا کہ آپ کا بیٹا اپائنج ہے؟ میری ساس غصے سے آگے بڑھی اور میرا ہاتھ دبوچ کر بولی، دھوکہ تو تم لوگوں نے بھی کیا ہے، ہیرا دکھا کر کوئلہ تھما دیا ہے، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ میری ساس مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ تبھی عدیل بولا، امی ایک منٹ رک جائیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری شادی سے پہلے لڑکی والوں کو میری حقیقت بتا دیں، ان سے کچھ بھی نہیں چھپائیں۔ کیا آپ نے لڑکی والوں کو سچ نہیں بتایا؟ آپ نے دھوکے سے کام لیا، تو اب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی دھوکہ ہو گیا ہے، تو پھر اب تماشا مت لگائیے، جائیں یہاں سے۔ میری ساس کا بس یہیں نہیں چل رہا تھا، نہیں تو مجھے کچا ہی کھا جاتی، مگر پھر بیٹے کے درد سے باہر چلے گی۔ پر میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ساتھ ساتھ سائرہ کو کوس رہی تھی۔ اس کی قسمت اتنی اچھی ہے، اس کی آزمائش کو میں نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا تھا۔ کاش اس کی شادی عدیل سے ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، میرا سارا حساب یہیں پر چکتا ہو جاتا، مگر میری تو مت ماری گئی تھی جو جلتی آگ میں خود کو جھونک دیا۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، سائرہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دی ہے۔ عدیل بہت دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا آپ کی بہن نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بول کر مجھے کرنا ہی کیا ہے، اس لیے میں نے اسے سچ بتا دیا کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ میں نے سائرہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کو ڈرا دیا تھا کہ شوہر اچھے نہیں ہوتے، اس لیے اس نے اپنی شادی کا لہنگا مجھے پہنا دیا اور اس طرح میری آپ سے شادی ہو گئی۔ میری بات سن کر عدیل بولا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، کیونکہ میری مت ماری گئی تھی، میرے نصیب پھوٹ گئے تھے۔ دراصل میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی تو مجھے اسی وقت تم سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارا رشتہ تو میرے لیے آیا تھا، تو پھر کیوں سائرہ کی شادی آپ کے ساتھ ہونے دو۔ عدیل بہت دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ثنا کیا آپ نے غور نہیں کیا، میری شکل تو بالکل ویسی ہے جیسی آپ نے تصویر میں دیکھی تھی اور جسے دیکھ کر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ عدیل کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، وہ بہت دکھی لگ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، میرے ساتھ جو دھوکہ ہوا تھا میرے لیے وہی کافی تھا۔ میں غصے میں روتی ہوئی باتھ روم میں گئی، کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ گئی، میری آنکھوں میں اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ عدیل اب اپنی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، روتے روتے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو میری ساس بولی، میں تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال دوں گی، تمہیں اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی، میں تجھے طلاق دلوا کر رہوں گی۔ میں بھی غصے میں بولی کہ
آپ کے لنگڑے بیٹے کے ساتھ مجھے بھی نہیں رہنا، کال کے بجائے آپ ابھی طلاق دلوا دو۔ اتنا کہہ کر پلٹی تو ویل چیئر پر عدیل کو بیٹھا ہوا پایا۔ اس کا چہرہ میری انسلٹ کرنے پر لال ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے عدیل پر ترس آیا، مگر میں نے سوچا کہ دنیا جہان کا ترس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے میں کمرے میں آئی تو عدیل بولا، ثنا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب آپ کے سامنے ہوں، یہ گھر جائیداد آج سے سب کچھ آپ کا ہے، لیکن اگر آپ اب بھی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں تو میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ ایک دم میرے دل میں خیال آیا، چلو طلاق تو لے ہی لوں گی، کیوں نہ تب تک ایک مہینہ عدیل کے ساتھ رہ کر اس شان و شوکت کا ٹھاٹ باٹ کا مزہ لیتی ہوں، تب تک میرے گھر والوں کا غصہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا تھا کہ سائرہ کی جگہ میں نے شادی کر لی ہے تو سارے گھر والے غصے میں تھے، سارا قصوروار وہ مجھے ہی سمجھ رہے تھے۔ سائرہ نے بھی ممی پاپا کو سچ بتا دیا، باجی نے مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے یہ کروایا تھا۔ میں نے عدیل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی میری ساس ایک آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ ویسے وہ میری ساس بالکل نہیں لگتی تھی، وہ تو بہت جوان تھی۔ میری ساس کا موڈ اب تھوڑا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بولی، ثنا، ان سے ملو، یہ ایان ہے، میرے پڑوس میں ہی رہتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح بہت بڑے جاگیردار ہیں، یہ کل سے میرا سر کھا رہا ہے کہ بھابی اتنی خوبصورت ہے، میرے لیے بھابی جیسی لڑکی ڈھونڈ دیں۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے سائرہ کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ سائرہ کا رشتہ اس کے لیے مانگ لوں، لیکن وہ آدمی مجھے دیکھ کر بولا کہ تصویر میں جو لڑکی تھی وہ تو بہت خوبصورت تھی، لیکن بھابی بھی کم خوبصورت نہیں ہے، لیکن وہ تصویر والی لڑکی تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر میری ساس سے بولا، آپ نے اچانک اپنی بہو کیسے بدل لی؟ شرم کی وجہ سے میرا سر نیچے ہو گیا اور میری ساس اس میری حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ غصے اور جلن نے مجھے اندر سے جلا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور سامان کی توڑ پھوڑ کرنے لگی، جبکہ عدیل مجھے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ سائرہ سے اس کا نصیب چھین کر ہی رہوں گی۔ میں نے سوچا پہلے ایان کا اور سائرہ کا رشتہ کراؤں گی اور پھر سائرہ کو دکھ دینے کے لیے، اسے تڑپانے کے لیے رشتہ تڑوا دوں گی۔ اس لیے اب میں آہستہ آہستہ ایان کے ساتھ دوستی کرنی شروع کر دیں۔ ایک شام میں نے اس کو لان میں ایان کو بیٹھا دیکھا اور جلدی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں بیٹھ گئی اور رونے لگی اور بولا، بھابی کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں روتے ہوئے اور تیزی ہو گئی۔ میں بولی، آج کے بعد مجھے بھابی مت کہنا، مجھے اس رشتے سے نفرت ہے، آپ مجھے میرے نام ثنا سے کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ ایان پہلے تو حیران ہوا، پھر بولا، ثنا کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں بولی، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، میں اس طرح کی اپاہج انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ایان مجھے دلاسا دیتا رہا۔ میں کمرے میں گئی تو عدیل مجھے بہت ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، ثنا، ایان سے دور رہو، وہ بالکل بھی اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں غصے سے اور نفرت سے بولی، ہاں، کم سے کم وہ اپاہج تو نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھل گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عدیل کھڑکی کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرا دل مسل کر رکھ دیا ہے۔ کچھ بھی کہوں، عدیل میری پہلی محبت ہے، اس کی محبت میرے دل میں سر اٹھانے لگی، لیکن صرف سائرہ بیچ میں آ گئی تھی۔ میں سائرہ کو کسی بھی طرح جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر میں عدیل کو اپنا نصیب مان کر اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی، پھر سائرہ کو کسی اور سے شادی کرنی پڑتی تو وہاں پر سائرہ مجھ سے جیت جاتی، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں سائرہ سے نیچے ہو کر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سائرہ دل ہی دل میں مجھ پر ہنستی ہوگی۔ میں نے عدیل کو نظر انداز کر دیا اور پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اس بار میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جن راستوں پر چل رہی تھی، پتہ نہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ میری ساس مجھ سے بہت برا سلوک کرتی تھی، لیکن میں اپنی ساس سے بالکل بھی دبتی نہیں تھی، میں بھی منہ پر ہی جواب دے دیتی تھی۔ ایک دن اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے عدیل کی آواز سنائی دی، وہ میرا نام لے رہا تھا۔ میں ایک دم رک گئی۔ عدیل بولا، میری بیوی کے ساتھ برا سلوک نہ کیا کریں، اور میں اسے وہی عزت دلانا چاہتا ہوں جو ایک بہو کی ہوتی ہے۔ میری ساس غصے سے بولی، وہی بیوی جو تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، جو تمہیں اپائنج کہہ کر پکارتی۔
ارے میں تو کہتی ہوں اس کو طلاق دے کر چلتا کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اپنے جال میں نہ پھنسا لیں۔ تبھی عدیل ایک دم سے غصے سے بولا، خبردار، جو آج کے بعد آپ نے ثنا کے خلاف ایسی زبان استعمال کی، وہ اب میری بیوی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر میں میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایان کھڑا تھا۔ ایان چہرے پر مسکان سجائے میرے سامنے تھا۔ ایان بولا، آپ کا من ہو کہیں گھومنے کے لیے چلیں؟ لیکن میں نے سر ہلا دیا۔ میں بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایان منہ لٹکائے چلا گیا۔ عدیل کے ساتھ جو رویہ تھا میرا، مجھے اب اس رویہ پر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے کسی طرح عدیل کو بے عزت کیا تھا اور اسے اپاہج کہہ کہہ کر بلاتی رہی، اور عدیل نے اپنی ماں کے سامنے میری اتنی سائیڈ لی، میرے لیے اتنی عزت سے بات کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، میرے دل کے کسی کونے میں عدیل کے لیے محبت اب بھی زندہ تھی۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اس نے عدیل کا ہی نام لیا۔ میں عدیل کی محبت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ رات کو جب عدیل کمرے میں آیا تو مجھے یوں اندھیرے میں لیٹا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بولا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ایک دم سے اٹھی اور عدیل کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سب کچھ تو میں نے اپنی بہن سے دشمنی نکالنے کے لیے کیا تھا۔ عدیل زخمی سی ہنس کر بولا، ایک اپاہج انسان کے ساتھ ہمدردی تو کی جا سکتی ہے مگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی محبت سے عدیل کا دل جیت کر ہی رہوں گی۔ میں نے جب اپنے دل کو ٹٹولا تھا تو مجھے لگا تھا کہ عدیل کے بنا نہیں رہ سکتی۔ آہستہ آہستہ میں اس کے قریب آنے لگی تھی، اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ عدیل منع کرتا لیکن میں نہیں مانتی۔ ایان اب بھی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اب آپ مجھے ٹائم نہیں دیتی ہو، لیکن میں نے ایان کو بری طرح ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا کہ میرا ٹائم میرے شوہر کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے ایان سے یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد تم مجھے نام لے کر نہیں پکارو گے بلکہ مجھے بھابھی کہہ کر بلایا کرو گے۔ پہلے تو حیران ہوا، پھر خاموشی سے چلا گیا، لیکن ابھی ایان میرا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا کہ جیسے اسے میری بہت پرواہ ہو، اور یہ جتاتا تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آتا لیکن میں اپنے غصے کو پی جاتی۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی، بولی، ثنا، ایان کے یہ سائرہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ سائرہ کتنی خوش رہے گی ایان کے ساتھ، مگر تانیہ تم دل چھوٹا مت کرو، اپنی قسمت ہوتی ہے، سائرہ کے حصے کی جو خوشیاں ہیں وہ تم سے چھین نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر میری ساس چلی گئی، جبکہ میں سوچتی رہ گئی کہ میری ساس مجھے کیا کہہ گئی تھی، ایسی باتیں کیوں کرتی تھی جسے سن کر مجھے غصہ آ جائے۔ جب بھی سائرہ کا نام میرے سامنے آ جاتا میرا دل تڑپ اٹھتا تھا اور میں غصے سے بھر جاتی تھی، پھر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن میں عدیل کی خاطر اب اپنے غصے کو دبانے لگی تھی۔ میری ساس مجھے بار بار بھڑکاتی لیکن میں اپنا غصہ دبا جاتی۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں عدیل کی محبت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ میں عدیل کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے اور خوشی خوشی کرتی تھی۔ عدیل کی دوائیوں کا انتظام بھی اب میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، لیکن میں یہ جان کر بہت دنگ رہ گئی تھی کہ عدیل کو بہت زیادہ دوائیاں دی جاتی تھیں، 10-12 گولیاں ایک بار میں کھلائی جاتی تھیں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتی، ہو سکتا ہے ان دوائیوں سے عدیل ٹھیک ہو جائے، اس لیے ساری دوائیاں ٹائم پر کھلا دیتی، بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرتی تھی۔ جب کہ میری ساس کو پتہ چلا کہ عدیل کو اپنے ہاتھوں سے دوائیاں کھلانے لگیں تو میری ساس کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے چیخ چیخ کر پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا، کہنے لگی، تم میرے بیٹے سے دور رہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں اسے دوائیاں کھلانے کی، تمہارے ارادے اچھی طرح جانتی ہوں، تم میرے بیٹے سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے غلط دوائیاں دے کر مار دو گی۔ میری ساس کی بات سن کر عدیل اپنی ماں پر غصہ کرنے لگا، کہنے لگا، آپ ثنا پر اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتی، وہ میری بیوی ہے، اس گھر کی بہو ہے، آپ اس کی عزت کریں، آپ کی عزت کرے گی۔ شام کو عدیل نے خود اپنے منہ سے دعا مانگی تو میں نے منع کر دیا۔ میں بولی، آج سے آپ کو دعائیاں کوئی اور ہی دے گا، مگر عدیل سختی سے بولا کہ ثنا، مجھے دعا تمہارے ہاتھوں سے ہی کھانی، ورنہ میں دوائی نہیں کھاؤں گا۔ عدیل بچوں کی جیسی ضد لگا کر بیٹھا تھا، پھر ڈھیر سارا پیار آ گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلائی، لیکن ایک بات مجھے حیرت میں ڈال دیا کرتی تھی، جیسے ہی میں عدیل کو دوائی کھلاتی تو وہ کانپنے لگتا۔ آج میں نے جب عدیل سے اس کے کانپنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ تم فکر مت کرو، دعا کھانے کے بعد اکثر میرا حال ایسا ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت زیارت ہوئی لیکن کچھ شک بھی ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں اپنی ساس سے چھپ کر عدیل کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی۔
میں نے عدیل کی ساری دوائیاں ڈاکٹر کو دکھائی اور پوچھا کہ یہ دوائیاں کس لیے ہیں، تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی اسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ دوائیاں تو بہت خطرناک ہیں، اسے کھانے سے انسان آہستہ آہستہ پیروں کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، پاؤں کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپائنج ہو جاتا ہے۔ یہ دعا تو ہمارے ملک میں ملتی ہی نہیں ہے، یہ دعا آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ عدیل بھی صدمے میں آ گیا۔ واپسی پر ہم دونوں ہی خاموش تھے۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ رات ہوتے ہی میں نے اپنی ساس کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جیسے ہی میری ساس کمرے میں آئی، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے اوپر پانی کی بوتل سے پانی چھڑک دیا۔ میری اس حرکت پر میرے ہاتھ میں ماچس دیکھ کر میری ساس بہت ڈر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر شاید وہ مٹی کا تیل ہے۔ میں نے ماچس اپنی ساس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ساری سچائی مجھے بتا دیں، نہیں تو آپ جانتی ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ بتاؤ آپ نے عدیل کو اپاہج کیوں کیا؟ نہیں تو آپ کو جلا دوں گی۔ عدیل اس وقت کمرے میں بیٹھا تھا اور خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ساس بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ بولی، عدیل تو جانتا ہی ہے وہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے عدیل کے بوڑھے باپ سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی، مگر اس بوڑھے باپ نے مرتے ہی اپنی ساری دولت عدیل کے نام کر دی تھی۔ لیکن اتنی جلدی میں بازی نہیں ہارنے والی تھی۔ ایان جو میرا پڑوسی ہے، میں اس کی پیار کے چکر میں پڑ گئی اور ہم دونوں نے مل کر پلاننگ کی ہے کہ عدیل کو اپاہج کر کے آہستہ آہستہ راستے سے ہٹا دیں گے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں عدیل کو شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے اکیلا پن اندر ہی اندر کھاتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو میرا دکھ درد بانٹ سکے۔ آپ کسی ایسی لڑکی سے میری شادی کروا دو جو میرا خیال رکھے اور میرا دکھ درد بانٹ سکے، بھلے ہی وہ لڑکی غریب ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر عدیل کی ضد پر ہی تمہارے گھر تمہارا رشتہ لے کر گئے تھے۔ تو مجھے بہت سمجھدار لگی تھی۔ تمہاری چھوٹی بہن بہت ہی معصوم تھی، اس لیے تمہاری جگہ تمہاری بہن کا رشتہ مانگ لیا۔ سوچا تھا کہ اسے بھی ڈرا دھمکا کر اپنے قابو میں رکھیں گے، اور جب عدیل کو ہم اپنے راستے سے ہٹا دیں گے، یہ سارا الزام ہم تمہاری بہن پر لگا دیں گے۔ اس طرح عدیل کی ساری دولت ہماری ہو جاتی، پھر میں اور ایان شادی کر لیتے، سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ مگر ثنا، تم تو بہت ہوشیار نکلی۔ اگر تمہاری جگہ سائرہ اس گھر میں بہو بن کر آتی تو وہ بھی اس راز تک نہیں پہنچ پاتی۔ اپنی ماں کی ساری باتیں سن کر عدیل نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں اور ایان کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ثبوت کے طور پر عدیل نے اپنی ماں کی ریکارڈنگ پولیس کو سنا دی تھی، جس میں عدیل کی ماں نے ساری سچائی بیان کی تھی۔ عدیل رونے لگا۔ وہ حیران تھا کہ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ اب عدیل کی بیماری بہتر ہو رہی تھی اور میں اور عدیل انگلینڈ گئے تھے۔ وہاں جا کر ہم نے عدیل کا علاج کروایا۔ آہستہ آہستہ اب عدیل چلنے لگا تھا۔ میں روز رات کو عدیل کے پیروں کی مالش کرتی، اسے ہاتھ سے پکڑ کر چلانے کی کوشش کرتی۔ میں نے سائرہ کو بھی معاف کر دیا تھا، اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر دیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا تھا اس میں اس کی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو بہت ہی معصوم تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور میں نے جیسے ہی سائرہ کو معاف کیا، سائرہ کی طرف سے اپنا دل بھی صاف کر لیا، تو میرا دل کو بہت سکون ملا۔ عدیل اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جلدی عدیل ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ عدیل اور میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کر لی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمارے پیار کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور اپنی رائے دے سکیں۔ اللہ نگہبان۔